السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے۔ حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ ہم لوگ صفا میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور فرمایا کہ تم میں سے کون شخص یہ چاہتا ہے کہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق، یہ مدینہ منورہ کے دو بازاروں کے نام ہیں، کہ وہ وہاں جائے مدینہ کے بازاروں میں اور وہاں سے اونچے کوہان والی دو اونٹنیاں بغیر کسی قیمت فری وہ لے کر آ جائے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہم سب چاہتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تو پھر مسجد میں جاؤ اور کسی کو قرآن کی 2 آیتیں سکھا دو یا خود سیکھ لو تو وہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی، اور 3 آیات 3 اونٹنیوں سے اور 4 آیات 4 اونٹنیوں سے، اسی طرح جتنی آیات ہوں گی اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ تو اس وقت کی اونٹنیاں اور اس وقت کی کوئی بھی بہترین قسم کی گاڑی ہم سوچیں، اور الحمدللہ ہمارا نصف قرآن بھی ہو چکا ہے۔ ہم اب 18ویں سپارے پہ آ چکے ہیں الحمدللہ، اور آج ہم سورہ نور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين۔ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہمارا جو گروپ چل رہا تھا اس میں ساری مکی صورتیں، اور ہم نے سورہ مومنون پہ وہ کل اس کا اختتام کیا تھا مکی صورتوں کا، اور ان کے ساتھ جوڑا ہے سورہ نور کا نا۔ یہ جو صورتوں کے گروپ ہم نے بنائے ہیں تو یہ وہ ہے چوتھا گروپ ہے نا۔ اور جیسے کہ صورتوں کے آپس میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، تو سورہ نور کا سورہ احزاب کے ساتھ جوڑا ہے، اور سورہ احزاب وہ 5 ہجری میں نازل ہوئی، جبکہ سورہ نور وہ 6 ہجری میں نازل ہوئی، اور دونوں میں وہ 5 رکوع ہیں، اور دونوں میں آیت نمبر 35 میں ایمان اور اسلام کی بات ہوئی ہے۔ اور یہ مدنی صورت ہے، اور جب مدنی صورتیں آتی ہیں تو ہم سب الرٹ ہو جاتے ہیں کہ احکامات نازل ہوتے ہیں، اور جس کو سمجھانے میں تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے، اور اس کو سن کے ہمیں عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو سورہ نور کے
مضامین ہیں، جو ٹاپکس ہیں مین، اس میں ایک تو یہ کہ معاشرے میں برائیوں کا سدباب ہے، اسلامی ریاست بن رہی ہے ظاہر ہے، مدینہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ جو بھی غلط چیزیں ہوتی تھیں پہلے، تو وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹھیک کی جا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے لباس، سطر اور حجاب کی بات ہے، تھوڑی بہت ہلکی پھلکی، اور اس کے بعد سورہ احزاب میں ہے۔ پھر اس میں بہت مشہور واقعہ افک جو بی بی عائشہ پر الزام لگا تھا، پھر اسی میں آیت نمبر 35 میں آیت نور ہے، اور اس کے علاوہ بہت اہم چیز تو حدود آرڈیننس ہے نا، کہ زنا، قذف، لعان اور استحزان ہے نا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں جو بہت ہی زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ بہت ہی یونیک طرح سے جو ہے اس کا انداز ہوا ہے کہ، اور جیسے کہ ڈائریکٹ اس میں احکامات ہی ہیں، ویسے تو ہر چیز یہ اللہ تعالیٰ ہی کی فرض کی ہوئی ہے، نازل کی گئی ہے، اور یہ نقرہ کہ اس میں ہے تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ یہ ایک یعنی خاص صورت ہے جس میں ہم نے جو ہے ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم نے فرض کیا، کیونکہ جب احکامات کی بات ہوتی ہے تو بعض دفعہ ہمارا دل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور جیسے کہ ہم اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں، جب حدود آرڈیننس کی بات ہوتی ہے تو معاشرے میں بڑا شور مچ جاتا ہے، حالانکہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے فرض کیا، اور اس میں ہم نے صاف صاف جو ہے وہ احکامات دیے ہیں تاکہ جو ہے آیات بینات ہیں، شاید کہ جو ہے تم لعلکم تذکرون، تاکہ تم جو ہے اس سے نصیحت پکڑو۔ اب آیت نمبر 2 میں دیکھیے، جیسے ہی شروع ہوا فوراً ہی جو ہے احکامات کا سلسلہ ہے۔ زنا کے احکامات غیر شادی شدہ کے لیے، کہ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ان کو سزا دیتے ہو، تو اہل ایمان کے گروہ موجود ہے نا، عذاب ہوں طائفۃ من المؤمنین، لوگوں کے سامنے ہے تاکہ لوگوں کو، باقی لوگوں کو عبرت ہو، کیونکہ زنا ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے جو ہے معاشرے میں خرابیاں ہوتی ہیں، اور ظاہر سے زنا سے جو اولاد ہوتی ہے پھر اس کے مسائل اور بہت ساری ایک لمبی وہ لسٹ ہے۔ تو یہ کس کے لیے، یہ زنا کے احکامات جو ہیں آیت نمبر 2 میں جو ہیں وہ غیر شادی شدہ کے لیے ہیں، اور زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانیہ مشرک میں، یعنی کہ یہ ان کے لیے ہے جو زنا بھی کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے توبہ بھی نہیں کی، اسی میں اسی گندگی میں رہے، تو پھر ان کو جو ہے کسی اور سے جو ہے جو کہ مسلمان اچھی عورتیں ہیں ان سے جو ہے شادی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دونوں کے لیے بات آئی ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے، اور یہ حرام کر دیا کہ حرم ذالک علی المؤمنین، یہ آیت نمبر 3۔ اب جو ہے وہ حد قذف دوسرا ہے، حدود آرڈیننس سارے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، یعنی کہ ان کو انہوں نے کہا کہ کوئی ان کے کردار کے بارے میں بات کی اور پھر جو ہے وہ ان کے پاس گواہ نہیں ہے، گواہ لے کر نہ آئیں، تو ایسی غلط بات کرنے پہ کہ جو انہوں نے کہا اور گواہ بھی نہیں ان کے پاس، تو پھر ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کے بھی قبول نہ کرو، اور خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں۔ تو یہ آیت نمبر جو ہے 4 ہے، آیت نمبر 4 ہے جو سورہ نور کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تو فاسق ہی ہیں، یعنی کسی اور معاملے میں بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ کوئی گواہی جو ہے وہ ایکسیپٹ کی جائے۔ اور یہاں پہ جو لفظ آیا ہے والذین یرمون المحصنات، عورتوں پر، تو یہی سیم حکم جو ہے مردوں کے لیے، یعنی اگر نیک مرد ہیں اور ان کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے تو ان کے لیے بھی یہی بات ہے نا۔ اب تیسری چیز، جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، یہ آیت نمبر 6 اور 7، اس کو کہتے ہیں لعان، ہے نا، لعان یعنی کہ لعنت کرنا نا۔ اب یہ ایک اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے بہت اہم، کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں ہیں، یعنی کہ کس قسم کا الزام، کہ ان کے کردار کے اوپر ہیں، یا زنا کا الزام لگا ان کے پاس خود
ان کے اپنے سوا کوئی گواہی نہ ہو، ہے نا، کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے خود ہی دیکھا، کوئی اور ہے ہی نہیں، تب کیا کریں؟ تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ، یعنی جس نے جو اپنی بیوی پر الزام لگایا ہے زنا کا، تو کیا کرے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اس نے جھوٹ بولا ہے نا۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے نا، اس کا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور اسی طرح سے جو ہے اگر بیوی شوہر پہ الزام لگائے تو اس کے لیے بھی یہی ہے، یہ حکم کیا ہے؟ لعان کا نا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ یدرؤ انہل عذاب ان تشہد اربع شہادات باللہ، اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے، اور اپنے ایک شخص اپنے الزام میں جھوٹا، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے گا، بالکل اسی طرح سے، یعنی اپنے اوپر لعنت۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے رحم ہے، یعنی کہ یہ جو قانون ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اگر جو ہے تم توبہ کرو تو ان اللہ تواب حکیم، اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر جو ہے بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب جو ہے یہ 2 رکوع جو ہیں واقع افک ہیں۔ افک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جھوٹ۔ اور اس میں قصہ کیا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر پہ جاتے تھے تو اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی کو ساتھ لیتے تھے، تو بی بی عائشہ ساتھ تھیں، اور وہ اتریں اور کسی کام سے، اور وہ اپنا ہار ان کا کہیں گر گیا اور اس کو ڈھونڈنے لگیں تو وہ قافلے سے پیچھے رہ گئیں، اور کیونکہ اتنی ہلکی پھلکی تھیں تو وہ جو جس اونٹ پر سوار تھیں وہ آگے چلا گیا، ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ بی بی عائشہ اس میں نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ قافلے سے پیچھے رہ گئیں تو کیسے آتی؟ تو اس زمانے میں جو ہے اس چیز کا طریقہ تھا کہ آخر میں جو ہے کوئی نہ کوئی ایک اونٹ رکھتا تھا کہ اگر جو ہے کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پیچھے رہ جائے تو اس کو اس اونٹ پہ سوار کر لے۔ تو صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے بعد میں انہوں نے جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بی بی عائشہ کو پہچان گئے، کیونکہ جب جو ہے پردے کا حکم جو ہے نازل نہیں ہوا تھا اس وقت انہوں نے ان کو دیکھا تھا، تو دیکھ کے وہ پہچان گئے اور اپنے اونٹ پر سوار کر کے لے آئے، اور اس پر جب وہ واپس لائے تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے بی بی عائشہ پر الزام لگایا کہ نبی کی بیوی جو ہے وہ بچ کر نہیں آئی ہیں، یعنی کہ معاذ اللہ جو ہے وہ زنا کا ایک طرح سے، اور اس نے کہا اور اتنی زیادہ بات پھیلائی کہ وہ اچھے اچھے جو ہیں صحابی حسان بن ثابت وغیرہ بھی جو ہے اس کی زد میں آ گئے، تو کافی لوگوں نے جو یہ کہا، تو اسی کے بعد اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ جو ہے یہ جھوٹ گھڑ کے لائیں وہ تمہارے اپنے اندر ہی کا ٹولہ ہیں، یعنی کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، اور اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، یعنی کہ ہر چیز میں جو ہے انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم لوگ کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کیا مصیبت آئی ہے، لیکن جو اس کے ذریعے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ تو اسے ہٹ کے رہے، انہوں نے جو اس میں نہیں حصہ لیا، لیکن جنہوں نے جتنا حصہ لیا انہوں نے اتنا ہی گناہ سمیٹا ہے، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ یعنی کہ عبداللہ بن ابی، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 12 میں 12 میں، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مومن مرد اور مومن عورتوں نے جب یہ سنا تو فوراً کہتے کہ یہ تو بہتان ہے، کیونکہ ظاہر جب انسان کو نبی کی بیوی ہیں ان کے بارے میں کیا کردار کے بارے میں سب کو پتہ تھا، اور پھر پیچھے لکھا نا کہ اگر کسی نیک عورت پہ آپ الزام لگائیں 4 گواہ کیوں نہیں لائیں، تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے، کہ وہ گواہ نہیں لائیں تو اللہ کے نزدیک ہیں وہی جھوٹے ہیں، ہم الکاذبون، قل لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما اخذتم، اور اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تو اس میں تو تمہیں بہت بڑا عذاب آ سکتا تھا، کہ نبی کی بیوی پر اتنا بڑا الزام ہے۔ اور دیکھیں افواہ کس طرح پھیلتی ہے کہ ایک زبان سے اور دوسری زبان جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی ہے، یعنی نیکی کی باتیں لوگ اتنی تیزی سے نہیں پھیلاتے جتنی کوئی برائی کے بارے میں اس کو یہ پوری اشاعت کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ بھی اپنے ٹی وی کا حال دیکھیں کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ باقاعدہ جو ہے فحاشی کی اشاعت میں ہوتی ہیں نا، حالانکہ
برائی کو یا تو دبا دیں یا اس کو دور کر دیں. تو جو وہ اپنے منہ سے کہہ رہے تھے وہ بس آگے چلتی گئی، اور آپ کو کوئی علم نہ تھا کہ آپ اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ جو اللہ کے نزدیک جو ہے یہ بہت بڑی بات تھی. آیت نمبر 6 میں سبحانک ھذا بہتان عظیم. لوگ بہت ہی عام سی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک نیک عورت کے اوپر، وہ بھی جو ہے ظاہر ہے کہ امہات المومنین میں سے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے تھیں، بی بی عائشہ، ان کا کیا مقام تھا، ان کے بارے میں جو ہے اتنا بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اور اللہ تعالیٰ تم کو کیا نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تعالیٰ تم کو صاف صاف ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے اور دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہوں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، فحاشی کے اشاعت، جو ہمارے ہاں تو بہت ہی ٹی وی پہ مستقل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، نہ ان کو سزا دی جاتی ہے جو زنا کی سزا ہے، اور نہ اس کو دور کیا جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، ایمان لانے والوں کے گروہ میں لوگ جو چاہتے ہیں کہ فحاشی پھیلے اور دنیا اور آخرت میں جو ہے سخت سزا کے مستحق ہیں. اور تم نہیں جانتے کہ اگر اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو تم نے جو اس طرح کی افواہیں پھیلائیں تو اس میں تو بہت بڑا عذاب ہو سکتا تھا نا. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہاں پہ آیت نمبر 19 میں جو ہے ہمارا نصف سپارہ ہو گیا ہے، جز 18 کا، 18ویں سپارے کا. اب اگلے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، یہ مدنی صورت ہے اور ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ شیطان کے قدموں پہ مت چلو. لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر. کہ شیطان کا تو کام ہی کیا ہے کہ فحش اور بدی کا ہی حکم دیتا ہے. اور پھر بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا ہے، نمبر 21، تو تم میں سے کوئی شخص پاک ہی نہیں ہو سکتا تھا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تزکوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو پاک مت سمجھو نا، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ ما زکیٰ منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، کہ کوئی شخص صاف ہو، پیوریفائی ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. اصل چیز ہے کہ انسان خود چاہے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نا. ہم اللہ تعالیٰ سے آتی نفسی تقواہا زکیہا انت خیر زکاہا، یہ دعا مانگتے ہیں نا، تو ہم خود بھی کوشش کریں اپنی سیلف انالیسس کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں. اور اللہ تعالیٰ بے شک سننے والے اور جاننے والے ہیں. اور تم میں ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. اب یہ کیا ہوا تھا کہ جب یہ چیزیں ظاہر ہے کہ بہت اچھے اچھے مسلمان بھی اس میں جو ہے ہو گئے تھے، تو ایک صحابی جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے قریبی رشتہ دار تھے، جن کی وہ مدد کرتے رہتے تھے، تو وہ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں. تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے بارے میں کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ قسم کھائی کہ ان کی مدد نہیں کریں گے، تو فوراً ان کو جو ہے اس چیز کو جو ہے منع کیا گیا کہ تم کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دو. یعفو واصفحوا، یہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا نا کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کا یہ حصہ یصفحوا، یہ صفحہ پلٹ دو، جانے دو جو ہو گیا، سو واٹ. اور الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے بھی 100 گناہ ہوتے ہیں، 100 غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو معاف کریں، تو ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا آنا چاہیے. اور اب 23 to 40 میں اللہ تعالیٰ جو ہے مزید اس کے بارے میں جو ہے اور احکامات اس سے ریلیٹڈ جو ہیں کہ جو لوگ پاک دامن اور بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے. لعنت کی کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور قیامت کے دن ان کی اپنی زبانیں، ان کے اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. سورہ یاسین میں بھی ہے نا یہ کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہ تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، یعنی کہ ہمارے ہاتھ پاؤں، ہماری زبانیں ہماری نہیں ہوں گی،
کبھی ہمارا بچہ کسی مہمان کے سامنے ہماری کوئی بات بولتا ہے تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو یہ تو ہمارے اپنے اعضا ہمارے خلاف گواہی دیں گے. تو اگر کوئی بھی نہیں ہو اکیلے میں تو بھی جو ہے ہم ان ہاتھوں سے اور ان پاؤں سے اور ان آنکھوں سے ان کانوں سے وہ کام لیں جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کام ہیں، اور ان کاموں سے بچیں کہ یہ ہمارے خلاف گواہی دیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یوم یوفیہم اللہ دینہم الحق یعلمون ان اللہ هو الحق المبین. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن بدلہ انہیں دے گا جس کے وہ مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ سچ کو سچ کر دکھائے گا. اب جو ہے اگلی آیت جو ہے وہ یہ زنا کو روکنے کے احکامات ہیں کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات ہیں. یہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، یعنی جن کا کریکٹر اتنا خراب ہو تو وہ آپس میں ہی شادی کر سکتے ہیں، اور خبیث مرد جو ہے خبیث عورتوں کے لیے. پاکیزہ عورتیں جو اچھی نیک اعمال والی ہیں، جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر نیک اعمال والی عورت کے لیے طیب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، پاک صاف ہیں یعنی کہ پیوریفائڈ، تو وہ ایک دوسرے کے لیے ہیں. تو ان کا دامن جو ہے پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، رزق کریم ہے. اور اب اگلے رکوع میں جو ہے خاص طور پہ جو ہے، کیونکہ زنا جو ہے وہ جب وہ عمل ہوتا ہے تو اس کے لیے راستہ کیسے ہموار ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کا سیٹ اپ کیسا ہو، کہ ہمیں کہاں کہاں کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے وہ بتا رہے ہیں. اور پھر ظاہر زنا کے عمل سے ہونے سے پہلے ہماری آنکھیں زنا کرتی ہیں، ہمارے کان زنا کرتے ہیں، ہمارے دل زنا کرتے ہیں، تب وہ عمل ہوتا ہے. تو اب یہ سارے احکامات یعنی کہ بہت ہی اہم آیت ہے. اب یہ جو ہے استذان اس کو کہتے ہیں. استذان کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ اذن. اذن کا مطلب ہوتا ہے کہ مرضی، کہ اجازت سے. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جی اللہ تعالیٰ ہم اب کیا مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں مت داخل ہو جب تک کہ گھر والوں کی رضامندی نہ لو، ہے نا. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا، جب تک تم سلام نہ کر لو اور اپنے آپ کو پہچانواؤ. یعنی کہ ہم نے بیل بجائی، کسی نے پوچھا کون ہے، میں نے کہا السلام علیکم میں عذرا ہوں. تو یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی کہ گھر کھلاؤ تو یہ نہیں کہ آپ گھس جائیں، تو اس میں بھی جو ہے نا وہ برائی کے بہت سارے احکامات جو ہے وہ انسان سوچ سکتا ہے کوئی بھی برائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور یہ آیت نمبر 27 ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر استذان کا اصول آیت نمبر 58 میں بھی ہے، یعنی کہ سلام کرنا، سلامتی بھیجو. اور ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ اس لیے کہ تم جو ہے اگر یہ کرو گے تو تمہیں اسے نصیحت ملے گی اور تمہارے لیے بہتر طریقہ ہے. اور امید ہے کہ فإن لم تجدوا فیہا أحدا فلا تدخلوها، تم اس کا خیال کرو پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے. جب تک اجازت نہ ہو تو تم اس میں داخل نہ ہو. اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، اور یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اور اس پر عمل کرنے کے لیے ایک صحابی نے جو ہے کئی دفعہ گھروں میں گئے اور نوک کیا. کہتے ہیں نا کہ 3 دفعہ آپ کریں اور اگر کوئی جو ہے جواب نہ دے تو واپس چلے جائیں، یا کوئی کہہ بھی دے کہ واپس چلے تو برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس حال میں نہ ہو، کوئی کام پھیلا کے بیٹھا ہو، کوئی اور ضروری چیز میں ہو. تو جب تک اذن نہ ہو، مرضی نہ ہو، تو ہم کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا طریقہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، میں نے تو اتنی بیل بجائی، اتنی دفعہ فون کیا، اس نے اٹھایا نہیں. بھائی فون آپ نے کیا ہے نا، فون تو بالکل ہی بے سمجھے پوچھتے ہی نہیں ہے لوگ، اور کسی بھی وقت کر دیتے ہیں. کوئی کوکنگ کر رہا ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کچھ بھی، اور پھر جو ہے وہ جتاتے بھی ہیں. تو وہ تو بغیر اجازت کی یہ بھی نہیں پوچھتے نا، جیسے باہر کے ملکوں میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ از اٹ اے گڈ ٹائم اور بیڈ ٹائم، تو ہم تو یہ بھی نہیں پوچھتے، فوراً اپنی بات شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کیا میں اس سے بات کر سکتی ہوں. تو البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسی جگہوں پہ تم داخل ہو سکتے ہو جہاں پہ جو ہے جو جیسے کہ کامن جگہیں ہوتی ہیں، ہوٹل ہے، سرائے ہے، پارک ہیں، یہ کامن جگہیں ہوتی ہیں. اور تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، اس کی سب کو اللہ کو جو ہے وہ خبر ہے. دیکھیے پردے کے احکامات ہمارے سورہ نور میں بھی آئیں گے، جس میں جو ہے زینت ظاہر کرنے کی بات اور نگاہیں بچانے کی بات جو آیت نمبر 31 ہے. پھر سورہ احزاب میں ہم پڑھیں گے ہیں
کیونکہ یہ ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. 32 33 میں جو زینت چھپانے کی بات ہے اور قرن فی بیوتکن کی بات آئی ہے. اور پھر سورہ احزاب 59 میں گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتائے گئے ہیں. تو یہ پردے کے احکامات بھی بتدریج اور اس کا جو ہے نا ایک پورا وہ بتایا گیا ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں. یہ زنا کے جو معاملات ہیں اور جو فحاشی کی چیزیں ہیں. تو مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. یہ آیت نمبر 30 دیکھیے، غض بصر لکھیں. غض بصر کس کو کہتے ہیں؟ کہ نظروں کو بچانا. قل للمؤمنین، پہلے مردوں کو کہا جا رہا ہے یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں میں سے بچا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. 2 حکم دیا ہے اور یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اور جو وہ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی اگر چپکے چپکے کسی کو دیکھ رہے ہیں بری نیت سے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. یہاں ہر وقت نظر جو ہے جھکا کے رکھنے کو نہیں کہا. اصل کیا ہے کہ من ابصارہم، یعنی وہ نظریں جو خراب ہیں، جو کسی، اب اس کی مثال ایسے کہ جیسے کوئی انسان جو ہے اپنی بہن کو لینے کے لیے کالج گیا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے ساری خواتین نکل رہی ہیں اور اس میں وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میری بہن کون ہے. تو اگر وہ نظر نیچے رکھے گا تو کیسے؟ تو وہاں پہ اس کو کیا بچنا ہے کہ دوسری خواتین کو فالتو میں نہیں دیکھنا ہے. صرف اس طرح سے دیکھنا ہے کہ اپنی بہن کو پہچان سکے یا اپنی بیوی کو پہچان سکے اور اس کو پک کریں. تو یغضوا من ابصارہم جو ہے بہت اہم ہے کہ سارے وقت جو ہے وہ ہم نظریں نیچی کر کے تو نہیں چل سکتے نا. اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. تو یہ چیز جو ہے نا وہ بہت ہی اہم بات ہے. اور اس کے ساتھ اب جو ہے وہ مومنات کے لیے ہیں. اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نظریں، پہلے جو ہے وہ مردوں کو کہا ہے نا، کیونکہ مرد بھی بہت فتنہ کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ صرف ایک نظر، دوسری نظر تو نہیں ڈالی، ایک نظر ڈالی تو اسی میں ہی رہ گئی، دوسری کی نوبت ہی نہیں آئی. یعنی فلاں اتنا خوبصورت تھا. تو اس طرح کے جملے وہ لوگ بولتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومن عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی نظریں بچا کے رکھیں. یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، ہاں، اور اپنی جو ہے وہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں. لیکن ساتھ میں کیا اللہ تعالیٰ مزید عورتوں کے لیے مزید احکامات ہیں کیونکہ بہت ضروری ہیں کہ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ جو ہے وہ اپنے بناؤ سنگھار نہ دکھائیں، اپنی زینت کا جو ہے وہ لوگوں کو نہ دکھائیں. کیونکہ جب سجی بنی عورت ہوگی تو لوگ خود بخود جو ہے اس کی طرف مائل ہوں گے. جس طرح سے اگر کوئی گوشت جو ہے وہ اوپن بالکل ٹرانسپیرنٹ کسی شاپر میں لے کر جائے اور تو کوئی چیل کبے دیکھیں اور اس پر جھپٹیں ہیں تو اس کو ہم ظاہر ہے کہ جو ہے اس طرح سے کریں کہ جو ہے وہ چیل کبوں سے بچ جائے ہیں. تو اسی لیے اپنا بناؤ سنگھار جو ہے وہ نہ دکھائیں. یہاں منع کیا گیا ہے کہ بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں، سوائے اس کے کہ جو خود ہی ظاہر ہو جاتا ہے نا. جیسے ہاتھ میں کوئی مہندی لگائی ہوئی ہے، کوئی ویسی اسمارٹ ہے، کوئی ٹال ہے، کوئی سلم ہے، تو وہ تو خود ہی نظر آ جاتا ہے. اور اپنے اور پھر مزید کیا کہ ولا یضربن بخمورہن علی جیوبہن، کہ سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں نا. اور پھر دوبارہ کہا ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، تو سینوں پر اپنی اوڑھنیاں، کیونکہ خمار، خمار اس کو کہتے ہیں کہ جو وہ لوگ دوپٹہ اوڑھتی تھیں، اوڑھنیاں اوڑھتی تھیں، خمار کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو وہ سر پہ رکھتی تھیں اور پھر وہ پیچھے کی طرف ڈال دیتی تھیں، ہے نا. یعنی عرب خواتین میں بلکہ چادر کا تو رواج مردوں میں بھی تھا. تو اسی لیے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے ان کو چاہیے کہ اپنے سینوں کے اوپر جو ہے اپنی اوڑھنیاں ڈالیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان کا جو سینہ ہے، بریسٹ ہے عورت کا، وہ بہت زیادہ ظاہر ہے لوگوں کو اٹریکٹ، مردوں کو اٹریکٹ کرنے کا سبب بنتا ہے. تو اس لیے وہ کہا کہ اس کو چھپا کے رکھو. تو بعض دفعہ جو ہے عبایا اسکارف پہن کے بھی جو ہے اس طرح سے اگر ہم رہیں کہ ہر چیز ہماری نمایاں ہو تو کوئی فائدہ نہیں. اور پھر مزید جو ہے اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں. اب یہ ابدی محرمات کون کون جو ہیں ان کے محرم ہیں، ان کی لسٹ ہے کہ ان کے سامنے جو ہے وہ اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں، ہے نا. اور سجی بنی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن باقی ان کے لیے بھی جو ہے وہ ستر تو بہرحال ڈھکا ہی ہوگا. سورہ اعراف میں ہم نے ستر کے احکامات پڑھے ہیں.
اور یہاں پہ پوری لسٹ ہے، لسٹ میں جو ہے کہ شوہر، پھر باپ، شوہروں کے باپ، سسر یعنی کہ اپنے بیٹے، نہیں یہ سب محرم ہے، شوہروں کے بیٹے ان کے کوئی ایکس جو ہے، جو اگر شوہروں نے کسی اور سے شادی کی تھی اور تو ان کے اگر بیٹے ہیں، پھر بھائی، بھائیوں کے بیٹے یعنی کہ بھانجے بھتیجے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ نیک عورتیں، ان کے ساتھ جو ہے ہم اپنی زینت کر سکتے ہیں. ظاہر اس کہ ہم لوگ کبھی ظاہر ہے کہ کوئی دعوت کرتے ہیں اور جو ہے صرف خواتین ہوتی ہیں، تو اس میں اگر ہم سج بن کے جو ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ عورتیں صحیح ہیں. اور جو اپنے لونڈی غلام، ایسے لونڈی غلام اور زیر دست جو غلام ہیں جن کے اندر جو یعنی اتنے وہ سپریسڈ ہیں کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کسی عورت کے بارے میں جو ہے وہ ایسے کوئی خیالات رکھیں، یعنی کہ ایسے غلام نوکر ہیں. لیکن کوشش تو یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس کی نیت کیسی ہے. اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف ہی نہیں ہیں نا، یعنی اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کو بھی یہ چیز معلوم نہیں ہے. اور پھر مزید کیا کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے، یعنی کوئی گھنگھرو پہنے ہوئے ہیں یا کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسے جوتے ہیں کہ ٹھک ٹھک کر کے جو ہے ساری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے. تو ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، تو اس کو بھی جو ہے نا خیال سے رکھیں، یعنی کہ اچھی اچھی ان کی چال ہونی چاہیے. وتوبوا الی اللہ جمیعا، یعنی کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالی سے توبہ کر دو. ایھا المؤمنون، یعنی کہ تمام مومنوں سے، جو کہ مومن مرد ہیں اور عورتیں، سب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ جو ہے تم فلاح پاؤ. ابھی ہم نے قد افلح المؤمنون پڑھی نا، ساری چیزیں پڑھی ہیں. اور تم میں سے وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم، کہ جو ہے تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان سے تم نکاح کرو. ہیں اگر تمہارے پاس کوئی ہیں لونڈی غلام تم سمجھتے ہو کہ اچھے ہیں، تو بہتر ہے کہ ان سے نکاح کر لو. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کرے گا. اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، کیونکہ لونڈی غلام جو ہے وہ اسلام آنے سے پہلے بہت زیادہ کامن تھے. تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ احکامات کے ذریعے جو ہے وہ یعنی کہ کفارے میں بھی جو غلام آزاد کرنا، لونڈی آزاد کرنا ہے. تو یہاں بھی جن لوگوں نے کئی لونڈیاں رکھی ہوئی ہیں تو ان سے بھی جو ہے وہ نکاح کر لیں. اور تمہارے مملوکوں میں سے، یعنی غلام اور لونڈی میں سے، جو اس چیز کی درخواست کریں، یعنی غلام اور لونڈی آزادی کے لیے وہ آزاد ہونا چاہ رہے ہیں، وہ آقا کو جو ہے معاوضہ دینا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس کی لکھت پڑھت ہو پوری نا کہ اس کی کنڈیشنز کیا ہیں کہ کتنے دن میں جو ہے وہ دیں گے. اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی تم ان کی مدد بھی کر سکتے ہو، ویسے بھی آزاد کر سکتے ہو. کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ کتنی کثرت سے انہوں نے جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کیا تھا. اور اس پر ان کے والد نے کہا بھی تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنا مال جو ہے وہ، بلکہ بہت سارے غلام انہوں نے خرید کے آزاد کیے تھے، جس پہ ان کے والد نے ٹوکا بھی تھا. تو ان کا کہ میں تو یہ اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، مجھے ان سے کوئی فائدہ نہیں لینا ہے. اور اب اگلا حکم کہ اپنی لونڈیوں کو جو ہے اپنے فائدوں کی خاطر جو ہے وہ قہبہ گری یعنی طوائف ہے نا، کہ ان سے جو ہے وہ سیکس کا کام مت کرو کہ خود تم جو ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا اور ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہی ہیں کہ لوگ جو ہے یہ پورا کاروبار کرتے ہیں کہ ساری طوائفیں ہوتی ہیں اور مین مالک کوئی اور ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو ہے اپنے جسم کو بیچتی ہیں اور وہ پیسے بھی کوئی اور لیتے ہیں. تو اگر وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو ان کو مجبور مت کرو. اور ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی پیش کریں جو تم سے پہلے ہوں. اور یہ نصیحت کس کے لیے ہوتی ہیں کہ موعظۃ للمتقین. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم کو متقی بنا. اب آیت نمبر 35 جو کہ بہت ہی اہم ترین آیت ہے نا، آیت نور اس کو کہتے ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور کائنات میں اس کی نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہو، اور چراغ ایک فانوس میں، اور فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا ہے. اور وہ چراغ زیتون کے کیسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا ہو آسانی سے، چاہے آگ اس کو نہ لگے. اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہیں. اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے اور لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے نا. اب یہ دیکھیں کہ بہت ہی اہم ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی تو بہت لمبی تفسیر ہے، لیکن مختصراً کیا ہے، یہ دیکھیے کائنات میں جو کچھ بھی
پایا جاتا ہے، جن چیزوں کا ظہور ہے وہ اللہ کے نور کی وجہ سے ہے۔ تو پوری کائنات جو ایک طاق ہے اور اللہ تعالیٰ چراغ ہیں۔ ایک تو یہ اس کی گئی۔ پھر دوسرا کیا کہ ہمارا سینہ جو ہے، ہم اپنے سینے کو دیکھیں تو نیچے سے چوڑا ہوتا ہے، اوپر سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، یعنی ایک جو ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے طاق کی سے، اور اس کے اندر دل ہمارا چراغ ہے۔ تو اب جب دل کی بات آئی تو اس میں دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہماری فطرت میں نور رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان معرفت رکھی ہوئی ہے، تو ایک تو وہ نور، اور پھر وحی الہی کا نور ہے۔ تو جس کی فطرت میں بھی نور ہوگا اور وحی الہی قرآن کو پڑھے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، عمل کرنے کی، تو نور اس کا اور بڑھتا جائے گا۔ اور یہاں اولیو آئل کا ذکر کیا ہے کیونکہ اور کہا ہے کہ اس کو، کیونکہ اس کا تیل ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آپ مٹی کا تیل لیں تو ایک دم سے بھڑک جاتا ہے، پیٹرول ایک دم سے بھڑک جاتا ہے، تو وہ، اور سرسوں کے تیل سے جو چراغ جلائے جاتے ہیں وہ سلو ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے چراغ زیتون کا کیا مطلب ہے کہ فطرت اس کی جو ہے ایسی ہو کہ جیسے زیتون کا تیل ہے، تو یہ جس کی فطرت میں جو ہے وہ نور ہوتا ہے تو آپ ہی آپ جو ہے وہ نکلتا چلا جاتا ہے۔ تو نور علی نور ہے نا، یہد اللہ لنورہ من یشاء، تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ ہم نے یعنی کہ نور فطرت اور پھر نور وحی ہے نا، یہ خاص طور پہ لکھ لیں کہ ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے نور ڈالا ہوا ہے، کل مولود یولد علی فطرہ، اور پھر وحی کے ذریعے وہ اور بھڑک اٹھتا ہے اگر ہماری فطرت بھی جو ہے وہ اس میں ہوگی شامل۔ اور ہم نے آیت الکرسی اس کے بعد کی آیات پڑھی تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا جو ہے دامن تھام لیا، اللہ تعالیٰ کو جو ہے دوست بنا لیا تو عروۃ الوثقیٰ ہے نا، اور جس نے جو ہے طاغوت کی بندگی کی تو وہ جو ہے وہ تو ان کو اندھیروں میں ہی لے جاتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 36 to 40، یعنی آیت نور کے بعد کی جو آیت ہیں، تین مثالیں ہیں۔ پہلی مثال کیا ہے کہ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کیا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع یذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، کہ اس نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں ہیں جنہیں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی یاد جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے کہ دن بھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، صبح شام تسبیح کرتے ہیں، یعنی کہ وقت پہ وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کی اگر جو پروفیشنل لائف ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، تجارت کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، ان چیزوں سے غافل نہیں کرتی ہے نا۔ یخافون یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں جو ہے کہیں دل جو ہے الٹ جائے ہیں اور جو ہے آنکھیں جو ہیں وہ جامد ہو جائیں، یعنی کہ موت آ جائے یا کوئی عذاب آ جائے۔ تو یعنی یہ پہلی مثال جو ہے ان لوگوں کی ہے 36، 37، 38 جن کا پکا ایمان ہے، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل سے نوازے۔ ابھی دوسری مثال ہے نا، آیت نمبر جو ہے یہ 39، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجدوا شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب۔ اب دوسری طرف کے لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ ان کا کمزور ایمان ہے، اعتقادی ہو سکتا ہے ان کا کفر نہ ہو لیکن اعمال کے حساب سے اپنی مرضی کے کام کر رہے ہیں، چیریٹی کے کام کر رہے ہیں، لیکن ایمان ہی پکا نہیں آتے۔ پھر بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جو ہے وہ سارے چیریٹی کے کام سے پہلے جو ہے وہ من آمنا، جو اللہ پر ایمان، فرشتوں پہ سب پہ ایمان پہلا ہے، تو ان کا ایمان اگر کمزور ہے اور وہ اپنی مرضی سے جو ہے کچھ نیکی کے کام کر رہے ہیں تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ کسراب، کہ جیسے کہ کسی ڈیزرٹ میں آپ جائیں اور سراب کے وہ ریت چمکتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ پانی ہے، جب قریب جاتے ہیں تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے حبائم منصورہ بھی ہم نے پڑھا اور حبطت اعمالہم بھی پڑھا، تو وہاں دیکھا تو کوئی بھی پانی نہیں تھا، اور پھر اللہ نے پورا ان کا حساب لے لیا، اور اللہ کو واللہ سریع الحساب ہے۔ اب تیسری مثال بہت ہی زبردست ہے، یا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ تیسری مثال جو ہے جس شخص کی ہے کہ جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا، پھر اس کے اوپر ایک موج، پھر اس پر ایک اور موج، اس کے اوپر بادل تاریکی پر تاریکی مسلط ہیں،
یعنی کہ گہرے بادل بھی آئیں اور سمندر کے اندر گہرائی میں کہ آدمی اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اسے نہ دیکھیں، تو جسے اللہ تعالیٰ نور نہ بخشے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ تیسری مثال کس کی ہے؟ آیت نمبر 40 میں ایمان سے خالی والے لوگوں کی ہے۔ اور اس کو جو ہے نا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ظاہر ہے کہ مکہ میں اور پھر اس کے بعد مدینہ میں ہیں، تو جب گئے انہوں نے تو کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب تفسیر ان ڈیپتھ میں ہم پوری اس کی تفصیل بتاتے ہیں، بلکہ میرا ایک اپنا آرٹیکل اردو میں ہے جس میں پانی کے عجائبات کے اوپر میں نے لکھا ہے، اور اس میں بھی اس کا ذکر ہے نا کہ اس کی کتنی لیئرز ہوتی ہیں سمندر کی، اور کس طرح سے تاریکی پہ تاریکی ہوتی ہے اندر بھی۔ تو اس میں جو ہے ایک فرینچ ایڈمرل تھا، فرانسیسی امیر البحر، تو اس آیت کو پڑھ کر جو ہے نا اس نے یہ پتہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ سمندر ہے، تو پتہ چلا کہ وہ تو ڈیزرٹ میں رہتے ہیں، جبکہ اس کی اپنی ساری زندگی سمندروں میں گزری تھی، تو اس کو پتہ تھا کہ سمندروں کا کیا حال ہوتا ہے، تو یہ آیت پڑھ کے جو ہے وہ ایمان لے آیا نا۔ تو یہ 3 مثالیں، اور اس کے بعد آیت نمبر 41 میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، یعنی ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یہ ہم نے جو ہے کہاں پڑھا تھا، آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہ من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز، پرندے پرند چرند، کہ ہم مغرب کے وقت دیکھتے ہیں کہ سارے کس طرح سے جو ہے وہ حمد کر رہے ہوتے ہیں، اور صبح کے وقت بھی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، بلکہ جیسے تہجد کے وقت اٹھو تو پتہ نہیں کوے کہاں سے بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ پرندے بھی اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ اپنے تسبیح کا طریقہ بھی جانتے ہیں، اور دن رات وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، آیت نمبر 42 پھر جو ہے اللہ کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف بے شک ہم کو پلٹنا ہے نا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب پھر جو ہے، حالانکہ مدنی صورت ہے لیکن مدنی صورتوں میں بھی توحید آتی ہے، کیونکہ توحید تو بار بار ریمائنڈر ہے ہمارے لیے، اسی پہ تو ہمارے سارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے؟ یعنی ہم جب آسمان پہ دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بادل جو ٹکڑوں میں ہوتے ہیں، اور پھر اچانک دیکھتے ہیں کہ سب مل جاتے ہیں، تو ان کے ٹکڑوں کا باہم جوڑتے ہیں، پھر اس کو پورا مل کے جو ہے ایک جو ہے وہ سخت قسم کا ایک بہت بڑا بادل بنا دیتے ہیں، اور بہت ہی وہ تھک ہوتا ہے، بعض دفعہ تو بڑے تھن سے بادل ہوتے ہیں، پھر تھک ہو جاتا ہے، اور پھر اچانک جو ہے پتہ چلتا ہے کہ بارش ہونے لگی۔ تو وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے، وہ اولے بھی برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے اسے اس کی نقصان ہوتا ہے، بہت سے لوگ جو اسے خوب انجوائے کرتے ہیں اور بہت ان کو فائدے ہوتے ہیں، اور پھر بجلی جیسے چمکتی ہے تو کہیں پہ بجلی گر بھی جاتی ہے، اور رات دن کا الٹ پھیر ساری توحید کی۔ اس میں جو ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اس میں کس کے لیے عبرت ہے؟ جو آنکھوں والے ہیں، جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہم نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں پڑھا تھا۔ تو اگر ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر ہم انسان آپس میں جڑیں گے بادلوں کی طرح، تو ہم سب مل کے بھی جو ہے وہ بارش لانے کا سبب بنیں گے اور نفع لانے کا انسانیت کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ، اب جو ہے مخلوقات کی قسمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار جو ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے نا، ریپٹائلز ہیں، جیسے کوئی 2 ٹانگوں میں انسان ہے، جیسے 4 ٹانگوں میں سب سے زیادہ جو جانور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ پانی سے پیدا کیا، یعنی زندگی کی ابتدا پانی سے، امیبا جیسے آپ کو بتایا تھا، سائٹوپلازم پروٹوپلازم، خلیے کے اندر سیل کے اندر بھی پانی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ طارق میں بھی کہتے ہیں کہ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، کہ وہ کون سا جو ہے جو سیمنٹ جو ہوتا ہے مرد کا، وہ پانی ہے۔ تو اور پھر سورہ سجدہ میں بھی ایک من ماء مہین ہے نا، کہ ایک بالکل عام سے مہین کیا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اسے ہم کو اپنی حقیقت پتہ ہونی چاہیے۔
اور ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، اور آگے صراط مستقیم کی طرف جو ہے واللہ یہدی من یشاء، ہاں تو اللہ تعالیٰ نے باطل اور حق سب بتا دیا، اور پھر ہم نے اگر نیت کی، کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس پہ ضرور چلائیں گے۔ اب منافقین کی بات ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ رسول پر، ہم نے اطاعت قبول کیا، آیت نمبر 47 ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وما اولئک بالمؤمنین، یہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ راستہ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں جو ہے وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ باتیں طرح طرح کی بناتے ہیں، یا شاید ان کو خوف ہے کہ اللہ ان کا رسول ان پر ظلم کرے گا۔ اور حقیقت تو کیا ہے کہ یہ تو خود ہی ظالم ہیں، خود ہی گناہ گار ہیں۔ اور ایمان لانے والوں کا کام کیا ہے کہ انما قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب بھی جو ہے ایمان والوں کو اللہم اجلنا منہم، یہاں پہ ہماری جو ہے لاسٹ 3/4 جو ہے اس سپارے کا پورا ہو گیا، آیت نمبر 50 پہ ہے۔ مومنوں کا کیا حال ہے کہ جب وہ سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمیعنا واطعنا نا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اور پھر منافقوں کی بات میں مدنی صورت ہے کہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکلیں ہیں۔ عبداللہ بن ابی کا آپ کو یاد آیا ہوگا کہ کس طرح سے اپنے لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا تھا، حالانکہ بڑی قسمیں کھا کے جو ہے وہ مسجد میں کھڑا ہو کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوب تعریفیں کیا کرتا تھا۔ تو ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال سب اللہ کو پتہ ہے۔ تو میری اور آپ کی اطاعت کا حال بھی اللہ کو پتہ ہے، ہم کسی کے سامنے کیا بولنے والے ہیں۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ انسان اور انسان کے دل کے بیچ میں حائل ہے۔ تو کہو اللہ کے مطیع بنو، رسول کے تابع بنو، یعنی کہ اتباع بھی کرو اور اطاعت بھی۔ اور منافقوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت بھاری تھی، ہجرت بھاری تھی، جہاد بھاری تھا۔ تو اگر تم منہ پھیرتے ہو تو سمجھ لو کہ رسول پر جو فرض کیا گیا ہے ان کے تو وہ ذمہ دار ہیں، اور تم پہ جو فرض ڈالا گیا اس کے تم ذمہ دار ہوگے، تم اطاعت کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ ورنہ رسولوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ الا بلاغ المبین، وما علینا الا البلاغ، دین کا داعی تو یہی کہتا ہے۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ زمین میں خلیفہ بننے کی شرط ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس کو آیت نمبر 55 آیت استخلاف کہتے ہیں۔ اور خلفۂ راشدین کا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں، ان سے پہلے جو گزرے ان کو بنا چکا، اور ان کے لیے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا، جسے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں پسند کیا، اور ان کی جو ہے وہ موجودہ حالت خوف کا امن بدل دے گا، تاکہ وہ جو ہے بس وہ میری بندگی کریں۔ ان کا اوپر کیا کرنا ہے، یعنی خلیفہ بننے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، ہے نا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ کریں، ہے نا۔ اور اطیعوا الرسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت کریں تاکہ جو ان پر جو ہے رحم کیا جائے۔ اب جو ہے 8واں رکوع ہے، جس میں ایک اور حکم ہے جس کا تعلق پہلے ہم نے 27 میں پڑھا، 58 میں استذان، اس میں زیادہ اچھے طریقے سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلے گھر کا بتایا تھا کہ گھر میں جاؤ نا تو تم جو ہے وہ جو ہے اجازت لے کے جاؤ۔ اب یہاں ود ان ہوم، گھر کے اندر بھی ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمارے شوہر ہیں، بیوی ہے، ہو سکتا ہے اور بھی جو ہے ان لاز وغیرہ ہوں، تو یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم، تم کو چاہیے، لام تاکید ہے، چاہیے کہ تمہارے جو بھی لوگ ہیں گھر میں، ملکت ایمانکم، لونڈی غلام بچے جو عقل کی ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، ان کو بھی اس چیز پہ ٹرین کرو کہ 3 ٹائم ایسے ہیں کہ جب کمرے میں آئیں تو اجازت لیں۔ ایک تو فجر سے پہلے، صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کو جب قیلولہ کرتے ہیں تو ایکسٹرا کپڑے اتار کے جو ہے وہ تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں، یا دوپٹہ اتار لیا، یا چادر اتار لی، اور عشاء کی نماز کے بعد، جس کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ سیکس بھی ہو جائے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ پیار محبت کی باتیں ہوں، تو عشاء کی نماز کے بعد یہ 3 وقت جو ہے وہ پردے کے وقت ہیں نا، ثلاث عورات لکم، کہ یہ پردے کے، اور لیس علیکم علیہم جناح بعضہن، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے ایک گھر میں رہتے ہو تو کہیں بھی آنا جانا تم لوگ کر سکتے ہو، تمہیں ضرورت کے تحت ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ہوتا ہی ہے۔
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوهُمْ، اور جب بچے عقل کی حدود کو پہنچ جائیں تو وہ اسی طرح اجازت ہیں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتے ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم کتنے اچھے طریقے سے بتائی ہیں. اب آیت نمبر 60 میں، کیونکہ اب پردے کے احکامات اور آگے آئیں گے سورہ احزاب میں، اور زینت چھپانے کی بات ہو چکی ہے، ستر کی بات ہو چکی ہے. تو جو عورتیں اپنی جوانی سے، یعنی کہ بڑھاپا ان کا آ گیا، نکاح اب ان کو یہ نہیں ہے کہ کوئی اور نکاح کریں گی، شادی کریں گی، یعنی کہ ان کی عمر اب زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ اپنی چادریں، یعنی یہ چادریں کون سی دوپٹے نہیں ہیں بلکہ جو ایکسٹرا چادریں جو ہیں نا، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو. کیونکہ ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی ہماری تو عمر ہی نہیں ہے، اب ہم کیا جو ہے پردہ کریں، لیکن وہ سارے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں زینت کے، ہیں اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، میک اپ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو اگر جو ہے وہ اتنی سیدھے سادے طریقے سے رہتی ہیں کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہیں ہے، تو وہ یہ کر سکتی ہیں، ہے نا. یعنی اوپر کا جو ہے وہ برقع پہننا ہے جو ہے وہ اگر نہ کریں یا بڑی چادر نہ اوڑھیں تو جو ہے ایک حد تک جو ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ بھی حیاداری ہی برتیں ہیں، کیونکہ انسان کے دل کا تو کچھ بھروسہ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ لفظ بھی کیا استعمال ہوا، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، اور برج کس کو کہتے ہیں کہ نمایاں کرنے کو. اور اگر جو ہے وہ حیاداری برتی ہیں استعففتہ خیر لہن، اور کوئی حرج نہیں کہ کوئی اندھا ہے، لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھانا کھا رہے، اس سے کوئی مذاق نہیں کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے، کیونکہ اتنے احکامات ہیں تو ظاہر لوگ ڈر گئے ہیں، یا پتہ نہیں کسی کے گھر بھی جانا ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ نہیں، تم ایک دوسرے کے گھر جاؤ، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اپنے گھروں سے کھاؤ، اپنے باپ دادا کے گھروں سے، جو بھی ان لاز ہیں، نانی کے گھر سے، بھائیوں کے گھر سے، بہنوں کے گھر سے، چچاؤں کے گھر، پھوپھی، ماموں، خالہ، یا ان گھروں سے جن کی جو ہے چابیاں تمہارے پاس ہیں، یعنی کہ اتنا زیادہ تمہارے اوپر وہ لائے کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے گھروں میں، ہے نا. اس پہ بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ ہیں. کتنے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ پیار محبت سے ہم کو سمجھاتے ہیں. وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا، لیکن جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کر لو. سورہ نساء میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں سلام کے بارے میں، اور وہ حدیث بھی آپ کو بتائی تھی کہ افشوا السلام اکلوا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام وادخلوا الجنۃ بالسلام، کہ سلام کو عام کرو. بلکہ جو خالی گھر بھی ہو نا تو بھی ہمیں گھس کے جو ہو سکتا ہے اندر کوئی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ہم کہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، اور دعائے خیر اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور یہ بہت ہی برکت والی چیز ہے، اس سے بہت زیادہ نیکیاں بھی ملتی ہیں. تو مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانیں. جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں نا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ ہیں تو ان سے اجازت لے کے کام کرو. اور اے نبی، جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، یعنی کوئی اپنی مرضی نہیں چلاتے ہیں، ان کے اندر جو ہے کوئی سرکشی نہیں ہے. اور جب اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو تمہاری مرضی ہے کہ چاہو اجازت دو یا نہ دو. اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے خوب یعنی کہ تمہارے صحابہ جو ساتھی ہیں ان کے لیے جو مغفرت کی دعا بھی کرو. ہمیں بھی اپنے لوگوں کے لیے، سب کے لیے کرنا چاہیے نا. اللہ تجلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے صحابہ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ بہت سے اعرابی بھی مسلمان ہو گئے تھے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پکارتے تھے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک بشر ہیں، لیکن تو ہمارے جیسے تو نہیں، ان کا کیا رتبہ ہے. تو ان کو بلانے کا ایسا طریقہ مت کرو جیسے ایک دوسرے کو بلانا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے نکل جاتے ہیں. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں ہم سے کوئی کام نہ کہا جائے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کسی فتنے میں نہ گرفتار ہو جائیں، ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے نا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کے اختتام پہ سورہ نور کی کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ یوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. کہ بے شک خبردار رہو، الا خبردار رہو، آسمان زمین ہر چیز اللہ کا ہے. تم جس پہ بھی چل رہے ہو یہ سارے احکامات ہیں، اس میں کہاں ہم ڈنڈی مار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں.
اور جس روز لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے انہیں بتا دے گا کہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. واللہ بکل شیء علیم. الحمد للہ الحمد للہ سورہ نور ہماری جو ہے وہ ختم ہوئی. تو یہ 14 مکی صورت ہیں، ایک مدنی صورت کا پورا جو ہے تیسرا گروپ جو ہے وہ ختم ہوا ہے. الحمد للہ الحمد للہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ تعالی ہم سے جو ہے یہ قبول کر لے. اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ کر، ہمارے عمل میں اضافہ کر. اور یہ احکامات جو متنی صورتوں میں ہیں اللہ تعالی ہم خواتین کے لیے تو بہت سخت یہ آیات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.